صحیح بخاری حدیث نمبر 111۔ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ اس صفحے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صفحے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 112۔ قبیلہ خزاع کے کسی شخص نے بنو لیس کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی۔ آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو، ایسے یہ ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائے، اور اس کی گری پڑی چیز بھی وہی اٹھائے جس کو منشا یہ ہو کہ اس چیز کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لے یا بدلہ۔ اتنے میں ایک جمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مگر اذخر یعنی اذخر کانٹے کی جگہ یعنی اذخر کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اسے ہمیں گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مگر اذخر۔ حدیث نمبر 113۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے معمر نے وہب بن منبہ کی مطابقت کی، وہ امام سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حدیث نمبر 114۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس مان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں، تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہوگی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے، وہ چیز جو ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے تحریر کے درمیان حائل ہوگی۔ حدیث نمبر 115۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدار ہوتے ہوئے فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گے اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گے۔ ان ہجرہ والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑے پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔